اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرق ما بیننا و بین المشرکین العمائم علی القلانس۔ آزاد پتن پر جو میتوں کو نکالنے کے لیے ایک حیلہ کیا گیا کہ بکرے ذبح کر کے دریا میں پھینکے گئے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو جو کچھ معلومات ہوئیں کہ یہ نظر ہے اور منت ہے، تو یہ منت اور نظر، پہلی بات یہ ہے کہ نظر تب پوری کی جاتی ہے کہ جب کام ہو جائے، میتیں اوپر آ جاتی تب نظر پوری کی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نظر اور منت ہی کے بکرے تھے تو یہ صدقات واجبہ کے حکم میں ہے، اور اس کا مستحق صرف اور صرف غریب، فقراء، مساکین ہیں۔ اس کو ایسے ضائع کرنا، یہ تو شرع میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ہر معاملے میں، عادات میں اور بالخصوص عبادات میں غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کرنے پر سخت وعید وارد ہوئی، اور اس میں بہت منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ دیکھیں کہ نماز میں آگے سے نمازی کا گزرنا منع ہے۔ اس سے بچنے کے لیے حکم یہ ہے اپنے سامنے کوئی لکڑی گاڑ دو، کوئی چیز کھڑی کر دو۔ اور لکڑی گاڑنے میں شریعت میں، فقہ میں واضح فقہاء نے لکھا ہے کہ بالکل پیشانی کے مقابلے میں نہ ہو، بلکہ دائیں ابرو یا دائیں کندھے کے برابر میں ہو، یا بائیں ابرو۔ کیوں؟ کہ دیکھنے والے کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ لکڑی کو سجدہ کر رہا ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ مشابہت ختم کرنے کے لیے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹوپی پر عمامہ، پگڑی شریف باندھتے ہیں۔ ان احادیث سے اور دیگر کئی ذخیرہ احادیث سے یہ بات واضح ملتی ہے کہ عبادات میں غیروں کی مشابہت یہ قطعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ تو یہ جو عمل کیا گیا یہ بھیٹ چڑھانے کے مشابہ ہے، اس لیے کسی صورت بھی اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کرنے والے توبہ استغفار کریں، اور اگر یہ نظر تھی، نظر کے بکرے تھے، تو پھر تو جتنے بکرے دریا میں پھینکے گئے ہیں شرعی اعتبار سے اتنے بکروں کی قیمت صدقہ کرنا، یا اتنے بکروں کو خرید کے غریبوں کو مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ بصورت دیگر یہ گناہ لازم آئے گا۔ تو اس لیے عبادات میں اپنی طرف سے جو جی میں آئے اس کو کر لینا، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ صدقات کا جہاں حکم ہے وہاں ان کے احکامات اور مسائل بھی ہیں۔ پھر یہ کہ بری مخلوق کو کھلانا، کیا صدقات میں ایسے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابہ میں سے کسی نے کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے ایسے عمل کیا ہو جس میں ہندوؤں سے واضح طور پر مشابہت ہے؟ اس لیے اس میں حجت کرنے کے بجائے ہم سب کو، اور خاص کر جن لوگوں نے اس عمل میں شرکت کی، تو انہیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔